آج ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ دوسرا مین ٹاپک جو کہ ہمارے ہاں بہت امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے اور بنیاد بھی ہے معاشیات کی، مین ٹاپک بھی ہے جو کہ انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ڈاکٹر ایلفرڈ مارشل کی تعریف کو، جنہوں نے اکنامکس کو ڈیفائن کیا ہے، اور یہ بھی اپنے دور کے نیو کلاس کی مکتبہ فکر کے بانی ہیں، نیو کلاس کی مکتبہ فکر کے بانی ہیں۔ نیو کلاسیکل ٹائم پیریڈز میں ان کی تعریف بہت فیمس ہے۔ اکنامکس از اے سائنس آف مٹیریل ویلفیئر، کہ معاشیات مادی فلاح و بہبود کا علم ہے۔ ڈاکٹر ایلفرڈ مارشل اپنی تعریف اس طرح کرتے ہیں، آپ اپنی بک کے مطابق آئیکوم پارٹ 1 کی بک اصول معاشیات، پروفیسر منظور طاہر چودھری صاحب کی لکھی ہوئی کتاب جو کہ آپ سب بچوں کے پاس ہے، اس کا پیج نمبر 7 ہے۔ پیج نمبر 7 صفحہ نمبر 7 پر اگر آپ آئیں تو میں آپ کو یہاں سے کچھ لائنز پڑھ کے سمجھانا چاہتا ہوں، وہ سمجھا رہا ہوں۔ اپنی بک پر آ جائیں اور وہاں سے دیکھنا شروع کریں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ آدم سمتھ اور اس کے پیروکاروں کی تعریفوں سے علم معاشیات کے بارے میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں، انہیں دور کرنے کے لیے ڈاکٹر مارشل نے معاشیات کی نئے سرے سے تعریف بیان کی اور وہ 9 کلاسی مکتبہ فکر کے بانی کہلائے۔ ڈاکٹر مارشل نے 1890 میں اصول معاشیات کے نام سے کتاب لکھی اور ان میں معاشیات کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی۔ معاشیات میں انسان کے ان افعال کا مطالعہ کیا جاتا ہے جن کا تعلق زندگی کے روزمرہ معاملات سے ہے۔ یہ علم انسان کی انفرادی اور اجتماعی کوششوں کے اس حصے کا جائزہ لیتا ہے جس کا اس چیز سے گہرا تعلق ہے کہ خوشحال زندگی کے مادی لوازمات کس طرح حاصل کیے جا سکتے ہیں اور انہیں کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ پس ایک طرف دولت کا علم اور دوسری طرف خود انسانی زندگی کا ایک پہلو قرار دیا جاتا ہے۔ اور اگر ہم انہی الفاظ سے آگے نکلیں اور بڑھیں تو چلیں اور دیکھیں تو کیا نام ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تعریف کے اہم نکات کون سے ہیں۔ تعریف کے اہم نکات کون سے ہیں تو اس میں کیا نام ہے، مفید علم ہے، معاشرے میں رہنے والے افراد کا مطالعہ ہے، مادی لوازمات سے متعلق کوششوں کا مطالعہ ہے، دولت برائے دولت کا مطالعہ ہے۔ اگر ہم ان کو ڈسکس کریں تو مفید علم قرار دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا علم جو ہے مفید علم ہے، سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور یوزفل ہے۔ معاشرے میں رہنے والے افراد کا مطالعہ سے مراد یہ ہے کہ معاشرے میں تو سب لوگ رہتے ہیں لیکن معاشی سرگرمی میں ہر کوئی حصہ نہیں لیتا، وہ لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے جو معاشی سرگرمی میں حصہ لیتے ہیں۔ اور معاشی سرگرمی کون سی سرگرمی ہوتی ہیں؟ وہ سرگرمی ہوتی ہیں جن کو ہم جب پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو ہمیں وہاں سے کوئی نہ کوئی انکم حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر ہم بات کریں آگے چلیں تو مادی لوازمات سے متعلق کوششوں کا مطالعہ ہے۔ کہتا ہے اگر آپ مادی لوازمات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ مادی لوازمات جن سے زندگی اچھی گزرتی ہے تو ان کا مطالعہ کرنے کے لیے آپ انفرادی طور پر بھی کر سکتے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں جن سے زندگی خوشحال بن جاتی ہے۔ دولت برائے دولت کا مطالعہ نہیں ہے، یہاں پر صرف دولت کو دولت نہیں جاننا بلکہ کیا کرنا ہے، کہتا ہے معاشیات دولت برائے دولت کا مطالعہ نہیں کرتا بلکہ اس لیے کہ دولت کی مدد سے ضرورت کی اشیاء حاصل کی جائیں جو انسانی فلاح و بہبود میں اضافہ کرتی ہیں۔ پروفیسر مارشل کی پیروی کرتے ہوئے 9 کلاسی مکتبہ فکر کے دیگر ماہرین نے بھی معاشیات کو مادی فلاح و بہبود کا علم قرار دیا ہے۔ ان میں مشہور معاشیات دان، بہت سے مشہور معاشیات دان ہیں جو کہ اس دور کے فیمس اکنومسٹ ہیں، ان میں کلارک ہیں، پریٹو ہیں، پیگو ہیں، یہ سب انہی الفاظ پر اپنی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اور پیگو کے مطابق کیا تعریف کی جاتی ہے، کہتا ہے معاشیات اقتصادی خوشحالی کے مطالعے کا نام ہے اور اقتصادی خوشحالی مادی خوشحالی کا وہ حصہ ہوتا ہے جو براہ راست زر کی مدد سے ماپا جاتا ہے یا ماپ لیا جاتا ہے۔ جہاں پر تعریف ہے، اس کے اہم نکات ہیں، اس کے فوراً بعد اس کی خوبیاں ہیں۔ خوبیوں میں کیا بات کرتے ہیں مارشل صاحب، کہتے ہیں مارشل کے سابقہ تعریفوں سے میری تعریف بہت بہتر ہے۔ سابقہ تعریف سے مراد کیا ہے؟ پیچھے تعریف کس کی تھی؟ آدم سمتھ کی۔ اس کی تعریف سے بہتر میری تعریف ہے، جامع ہے، مختصر ہے، جس کو سمجھنے میں آسانی ہے۔ اور دولت کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا ہے بلکہ کس چیز کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ انسانی فلاح و بہبود کا، ویلفیئر کی بات کی گئی ہے۔ واضح ہے، دوسرے پوائنٹ میں اگر آپ دیکھیں تو واضح ہے اور جامع ہے۔ واضح کہ میری وہ بات ہے جو کہ ہر ایک کو سمجھ آتی ہے کہ مارشل کی تعریف انتہائی سادہ ہے، صاف ہے، واضح ہے، کوئی کسی قسم کی الجھن نہیں ہے۔ اس تعریف کو سمجھنے کے لیے کسی قسم کی کوئی ڈیفیکلٹی پیش نہیں آتی ہے بلکہ جب انسان اپنی خوشحالی کرنا چاہتا ہے اور فلاح کرنا چاہتا ہے تو وہ مادی لوازمات حاصل کرتا ہے جس سے اس کی زندگی اچھی گزر جاتی ہے۔ معاشرتی علم ہے، مارشل کی تعریف کے مطابق معاشرت ایک معاشرتی علم ہے جس میں انسان کے معاشی مسائل کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔
اس علم میں انسان کی فلاح و بہبود پر زور دیا جاتا ہے اور انسان کی فلاح و بہبود کا مرکزی نقطہ نظر اس کی فلاح و بہبود ہی ہے۔ انفرادی اور اجتماعی کوششوں کا مطالعہ ہے۔ مارشل کی تعریف کے مطابق علم معاشیات انسانی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے انفرادی اور اجتماعی دونوں قسم کی کوششوں کا مطالعہ ہے، بشرطے یہ کہ کوششیں معاشرے میں رہتے ہوئے کی گئی ہوں، کیونکہ مارشل ایسے شخص کی کوششوں کو علم معاشیات میں شامل نہیں کرتا جو معاشرے میں رہ کر زندگی بسر نہیں کرتا۔ پوائنٹ نمبر 5 میں کہتا ہے دولت کی اہمیت۔ مارشل کی تعریف دولت کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ انسان اس لیے دولت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ دولت کے ذریعے ہی مادی فلاح و بہبود حاصل ہوتی ہے۔ گویا انسان اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے دولت کے اصول کی آرزو کرتا ہے۔ عملی زندگی کے زیادہ نزدیک اس کی تعریف کو سمجھا جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6 میں مارشل کے مطابق مارشل کی تعریف عملی زندگی کے زیادہ قریب ہے۔ اس تعریف کے مطابق معاشرے میں رہنے والے انسان توجہ کا مرکز ہیں اور معاشرے میں رہنے والے انسانوں کی کوششوں کا مطالعہ ہی انتہائی ضروری ہے۔ اور اس کے پوائنٹ نمبر 7 میں کہتا ہے میری تعریف جو ہے یہ جدید معاشیات کے نظریات سے ہم آنگن ہے۔ مارشل کی تعریف جو ہے جدید نظریات سے ملی ہوئی ہے۔ دور جدید میں معاشی ترقی اور منصوبہ بندی کے نظریات معاشیت کے اہم جز ہیں۔ منصوبہ بندی کا مقصد یہ ہے کہ انسانی فلاح و بہبود میں اضافہ کیسے کیا جائے اور اس کے لیے انسان کی فلاح و بہبود ہی سب سے ضروری ہے۔ خامیاں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہم نے لاسٹ ٹاپک میں بھی سمتھ کے ٹاپک میں بھی دیکھا تھا کہ جہاں پر اس کی خوبیاں بیان کی گئی تھیں، جہاں پر اس کی تعریف کو اچھا سمجھا گیا تھا، جہاں پر اس کی حمایت کی گئی تھی، وہیں پر اس کی کیا نام ہے اس کو تنقید بھی کیا گیا تھا، تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا، کریٹیسائز بھی کیا گیا تھا۔ تو جیسے کہ وہاں پر اس کی خوبیاں تھیں، یہاں پر بھی اس کی خامیوں کو بیان کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تمام معاشی مسائل بیان نہیں کرتی۔ مارشل کی تعریف تمام جو ایشوز ہیں اکنامکس کے میجر ایشوز جو سمجھے جاتے ہیں ان کو اس نے بیان نہیں کیا، تمام معاشی مسائل بیان نہیں کرتی، بلکہ صرف اور صرف کیا بات کرتی ہے کہ فلاح و بہبود کی۔ دیکھیے ڈاکٹر مارشل نے انسان کی صرف ان کوششوں کو معاشرت میں شامل کیا ہے جو مادی فلاح کے اصول میں فائدہ مند سمجھے جاتی ہیں، مطلب کاشتکار، بڑھائی، مزدور کی کوششیں، یہ سب غیر مادی ضروریات کی تسکین کے لیے کوشش کرتی ہیں اور سر انجام دی جاتی ہیں، مطلب استاد، وکیل، انجینئر وغیرہ، ان کی جدوجہد کو معاشرت میں شامل نہیں کیا جاتا بلکہ وہ ان سب چیزوں کو شامل کیا جاتا ہے جو کہ صرف اور صرف مادی سمجھے جاتی ہیں۔ تو یہ وہ کہتا ہے کہ نام ہے یہ تمام مسائل بیان نہیں کرتی۔ دوسرے پوائنٹ میں اگر آپ دیکھیں تو مادی خوشحالی کو ناقابل پمائش تصور قرار دیا جا رہا ہے۔ آپ کو کسی بھی چیز کے استعمال کے بعد کتنی خوشحالی حاصل ہوئی ہے آپ اس کو معین نہیں کر سکتے، ناپ نہیں سکتے، تول نہیں سکتے، پمائش نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہاں پر وہ بیان بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر عثمان اور عمر کی فلاح کی جائے اور دیکھا جائے کہ 1 روپے سے عمر کو کتنی فلاح حاصل ہوئی ہے اور عثمان کو کتنی، تو ہم یہ ان میئریبل ہیں، نہیں میئر کر سکتے کہ کتنی کسی کو خوشحالی حاصل ہوئی ہے۔ تو اس لیے اس کو انہوں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ یہ ناقابل پمائش تصور ہے۔ اور تیسرے پوائنٹ میں کہتے ہیں کہ صرف دولت کا محدود تصور کر دیا ہے کہ آپ اپنی دولت کو صرف کریں گے، استعمال کریں گے، خرچ کریں گے تو کس چیز پر خرچ کریں گے؟ صرف مادی ضرورت زندگی پر۔ حتیٰ کہ اگر آپ دیکھیں تو غیر مادی ضروریات زندگی بھی بہت سی ہیں، تعلیم کا اصول، سیر و تفریح، فردر بہت سی چیزوں کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں۔ چوتھے پوائنٹ میں کہتے ہیں پسند اور ناپسند کا سوال پیدا ہونا۔ روبنس کے مطابق معاشیات کی بیان کردہ تعریف نے پسند اور ناپسند کا سوال پیدا کر دیا ہے کیونکہ اس تعریف کی روح سے معاشیت کا بنیادی مقصد فلاح و بہبود میں اضافہ ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہر فرد وہی اقدامات کرے جو مادی فلاح و بہبود میں اضافے کا باعث بنے اور انہیں اقدامات سے گریز کرے جو مادی فلاح و بہبود میں کمی کا باعث بنے۔ ٹھیک ہے، پسند اور ناپسند کی بات بھی بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ بس مادی فلاح و بہبود میں کمی کرنے والے لوازمات کو ہم آخر میں ذکر کریں گے اور یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 5 ہے اور اس کے بعد ہمارا ٹاپک یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ مادی فلاح میں کمی کرنے والے لوازمات کا ذکر نہیں ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کی فلاح میں اضافہ کرتی ہیں، بلکہ انہوں نے صرف فلاح کا ذکر کیا ہے۔ تو کہتا ہے مارشل نے اپنی اس تعریف میں صرف ان سرگرمیوں کا ذکر کیا ہے جو انسان کی مادی فلاح و بہبود میں اضافے کا باعث بنے، جبکہ معاشیات میں ایسے مسائل بھی زیر بحث لائے جاتے ہیں جو فلاح میں اضافے کی بجائے الٹا نقصان کا باعث بنتے ہیں، جیسے شراب، چرس، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو نشہ آور چیزیں ہیں، یہ انسان کی فلاح نہیں کرتی ہیں بلکہ الٹا نقصان کر دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج ہمارا یہ ٹاپک بھی مکمل ہوا ہے اور ہم نے آج دوسری تعریف جو کہ مارشل کی تعریف ہے اس کو بھی پڑھ لیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے۔